آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ اور ایک آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل ہوا. حدیث بڑی معروف ہے لیکن اس میں جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ بغور ذرا سماعت فرمائے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ. والد کا ذکر فرمایا، ان کی نسل سے ہم ہیں. اولاد کا ذکر فرمایا، وہ ہماری نسل سے ہیں. پھر باقی تمام لوگوں کو لے لیا، وہ اطراف کے تمام لوگ ہیں. سرکار فرماتے ہیں تمہارا ایمان ہی کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. دیکھیے ہم دنیا کے اندر ایک فطری تقاضا رکھتے ہیں کہ ہر چیز کو چاہتے ہیں کہ کامل ہو، اپنی ذات کو کامل رکھنا چاہتے ہیں. اختیار میں ہوتا ہے تو کر لیتے ہیں، ورنہ بعض اوقات شکوہ کرتے ہیں. آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، بولتے ہیں یار یہ میری ناک ایسی کیوں بنائی اللہ تعالیٰ نے، قد تھوڑا چھوٹا بنا دیا، رنگت ایسی ہوتی نا پھر مزہ آتا. یوں بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں. انسان اپنے آپ کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتا ہے، کسی پرفیکٹ کو دیکھتا ہے، جیسے ہیروز کو دیکھا، کسی کو چاہتے ہیں ایسے بن جائیں. ایسی مکان کوئی بنوا رہا ہوتا ہے اور اس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو ہر اس چیز کو اپنے مکان میں رکھنا چاہتا ہے جس سے مکان مکمل طور پہ فل ڈیکوریٹڈ ہو جائے، اور آ کر جو بھی کہے دیکھے تو اس سے پوچھتے ہیں کیسا لگا. اور اگر وہ کہے کہ یار تم نے تو کچھ چھوڑا نہیں ہے، سب بہترین، کوئی چیز کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یار دیکھنا اپنی کالر سیدھی کرنے لگ جاتے. تو آدمی کاملیت کو پسند کرتا ہے. اگر ایک نوجوان کی شادی کرنی، اس سے پوچھے بیٹا کیسی دلہن چاہیے بس وہ تھوڑے کالے بال ہوں، گورا رنگ ہو، یہاں تک میرے قد تک پہنچے، بڑی بڑی آنکھیں ہوں، پڑھی لکھی ہو اور محبت کرنے والی ہو، دیندار بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے. کامل بیوی چاہتے ہیں، ایسی کامل بیوی کامل شوہر چاہتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان ہر چیز کو کامل کر رکھنا چاہتا ہے، کامل کرنا چاہتا ہے. تو بس ہمارے نبی یہی پیغام اشارتاً دے رہے ہیں کہ جب ہر چیز میں کاملیت کو پسند کرتے ہو تو پھر ایمان بھی کامل رکھو. ہر چیز کامل ہو جائے ایمان ناقص ہو یہ مناسب نہیں ہے. ایمان کو بھی کامل کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کامل ہونے کا بہترین اصول بیان فرما دیا کہ اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں. تو اس میں دو چیزوں کی ڈیمانڈ ہے. گویا کاملیت ایمان کے لیے دو چیزوں کی ڈیمانڈ. نمبر ایک سرکار کی محبت ہونی چاہیے، محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور نمبر دو وہ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، تب ایمان کامل ہوگا. اب آپ اور میں غور کریں کہ کیا واقعی ہمارے قلب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت ہے، اور کیا واقعی وہ تمام محبتوں پر غالب بھی ہے یا نہیں ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ایمان کامل ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک کوالٹی ہے ہمارے دل کی، ایک خوبی کا نام، ایک وصف کا نام. یہ نظر تو نہیں آتی. آپ کے دل میں کتنی محبت ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کی خوشبو وغیرہ ہے، نہ اس کو کوئی سائز ہے. تو علماء نے بیان فرمایا کہ محبت نظر نہیں آتی، یہ تو پیار کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ دل کے کسی کی طرف مائل ہونے کا نام ہے. محبت ہو جاتی ہے، یہ محبت ہوگی، دل مائل ہو گیا کسی کی طرف. اب یہ نظر کوئی آتا ہے؟ آپ اگر بیٹھے ہیں آپ کے دل میں کس کس کی محبت ہے میں تو نہیں جانتا ہوں. تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا آپ کو، مجھے خود ہی کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے قلب میں واقعی حقیقی طور پہ نبی کی محبت ہے اور تمام محبتوں پہ غالب ہے؟ تو ہمارے علماء نے فرمایا کہ ظاہر سے پتہ چلے گا. یہ اگر اداس بیٹھے ہوں تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کے ان کے دل کی اداسی جان لوں گا. میں کہوں گا یار کچھ دل اداس لگ رہا ہے آپ کا، تو دل تو نہیں جھانک کر دیکھا میں نے، ان کے چہرے نے بتایا. یہ خوش بیٹھے ہیں تو میں بولوں گا آج تو آپ کے قلب ذرا خوش ہے، آپ کا دل بھائی کیوں خوش ہے آج آپ کے دل؟ تو ہمارا ظاہر بتاتا ہے. ایسی ہمارے علماء نے فرمایا کچھ ایسی ظاہری نشانیاں ہیں کہ جو مومن اپنا امتحان لینا چاہے کہ مجھے اپنے نبی سے حقیقی محبت ہے یا نہیں ہے، ان علامات کو اپنی ذات میں تلاش کر لے. اگر مل جائے تو سمجھ لے کہ وہ نبی کریم سے واقعی محبت کرنے والا ہے. غلبہ محبت کی باری بعد میں آئے گی. تو میں چند علامات آپ کو ذکر کرتا ہوں، ہم سب کو اپنی ذات کے اندر ان کو تلاش کرنا چاہیے. اور میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم بعض اوقات نعت سنتے ہیں، جھومتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بیان سنتے ہیں، فلق شگاف نعرے لگاتے ہیں، بارش شریف آتی ہے ہم جھنڈیاں وغیرہ لگا دیتے ہیں، لائٹنگ لگاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ سب محبت کے اظہار کی صورتیں ہیں. انکار نہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی محبت کے اظہار کی صورتیں ہیں. لیکن اصل جو محبت کی علامات ہمارے اکابرین نے ذکر فرمائی ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. وہ ہیں اصل. یہ بھی سب صحیح ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اصل علامات ہیں جو واقعی آپ کو حقیقی محبت تک لے کر آئیں گی. یہ تمام چیزیں اختیار کرنا بعض اوقات رسم کے طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ دل میں حقیقی محبت نہ ہو، رسمی طور پہ محبت رکھتے ہوں تو ان چیزوں کو اختیار کر لیا. حقیقی محبت کو ثبوت ان علامات سے ہوگا. چنانچہ علماء فرماتے ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ پر کثرت سے درود پاک بھی پڑھے گا. اور کثرت کی تعداد ہمارے علماء نے بیان فرمائی کم از کم ایک دن میں 313 بار.
تو جو مومن ایک دن میں خوب اہتمام سے تکلف کر کے یاد رکھ کر لگاتار استقامت سے 313 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اس کا مطلب وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہے، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا گویا کہ وہ اپنے نبی سے محبت کی ایک علامت رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کی بھی یہ خواہش ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ میں ایک حصہ درود پاک پڑھتا ہوں اور 3 حصے دیگر وظائف، کیا یہ ٹھیک ہے؟ فرمایا اچھا ہے، لیکن درود اور پڑھو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کی آدھا آدھا کر لوں؟ فرمایا بہتر ہے، اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ فرمایا 3 حصے درود پاک، ایک حصہ ذکر الہی کر لوں؟ فرمایا یہ بھی اچھا ہے، لیکن اور زیادہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ عرض کی پھر ایسا نہ کروں کہ سارے اذکار چھوڑ دوں اور آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہی وظیفہ بنا لوں؟ سرکار نے فرمایا ایسا اگر تم کر لو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دے گا اور تمہارے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کا کفیل ہو جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا تم میں سے بروز قیامت مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ اب تھوڑا سا یہاں محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا آپ اور میں روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر نفس سے پوچھیں کہ کیا وہ پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر نفس کہے کہ نہیں یار 313 مرتبہ کون پڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر محبت میں ابھی رسم ہے، حقیقت آئی ہی نہیں ہے۔ ہم سارا دن فٹ بالرز کا تذکرہ کر لیں، ہم گیمز کے باتیں کر لیں، خدا نخواستہ لڑکیوں کی باتیں کر لیں، فیس بک پہ بیٹھ کے 2.5 گھنٹے لڑکے لڑکیوں سے چیٹ کر لیں، فیک آئی ڈیز بنا کر تاکہ اپنے آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کون ہوں، راجہ راکٹ، ٹیٹا پہلوان، پتہ نہیں کیسے کیسے وہ اکاؤنٹ بنا کے لڑکیوں کو اس میں ایڈ کر کر کے ان سے چیٹ کرتا رہے انسان، اس کے لیے بالکل نفس تیار۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے 313 مرتبہ پورے دن میں درود پاک پڑھنے کی باری آئے اور وہ نفس کہے کہ نہیں میں نہیں کر سکتا ہوں، تو پھر آئینے کو دیکھ کر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے نبی سے حقیقی محبت کرتے ہیں یا رسمی محبت کرتے ہیں۔ اس قسم کی محفل میں بیٹھ کر اپنے قلب کی بدلتی ہوئی عارضی کیفیات کو ہم عشق رسول کا نام دے دیتے ہیں کہ جی ہم عاشق رسول ہیں، جی میں جب نعت سنتا ہوں نا تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ چلے اچھی بات ہے، آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہے کہ خالی ہم بیٹھ کے نعرے لگائیں اور جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو ہمارے ہاتھ رک جائے ہم کہ یار کون پڑھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی محبت میں کمی ہے۔ دوسری علامت یہ بیان فرمائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ کی زیارت کا متمنی ہوگا، آپ کو دیکھنا چاہے گا۔ آپ سب دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک دبی دبی سی خواہش یا ہلکی سی تمنا کافی نہیں ہے، اس میں شدت درکار ہے کہ واقعی نبی کریم کے دیکھنے کا ایک جذبہ، ایک جوش آدمی کے اندر ہو۔ دیکھیے اگر ہمارے گھر میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں، اوور ایج ہو رہی ہیں، تو ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ کیا ان کی کوئی دعا اپنی بچیوں کی شادی کی دعا سے خالی ہوگی؟ نہیں۔ اور جب بھی کوئی ہمیں ملتے ہیں نیک افراد، ہم فوراً کہتے ہیں دعا کیجیے گا حضرت میری بچیوں کی شادی ہو جائے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے ذہن سے نکل جائے۔ کیوں؟ اس طلب میں ہم سچے ہیں، صادق ہیں، ذہن سے محوی نہیں ہوتی۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی سچی تمنا قلب میں ہوتی تو پھر ہماری ہر دعا میں ہوتا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی زیارت کروا دے۔ لیکن کیا پورے پچھلے مہینے کی جتنی بھی دعائیں دیکھ لیں ہم نے یہ دعا کی ہے؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ملنے کے بعد ہم نے کہا کہ یار دعا کریں مجھے میرے نبی کی زیارت ہو جائے۔ جو جتنا زیادہ جھومرا ہوتا ہے ادھر بیٹھ کر وہ اتنے باہر نکل کے غافل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم کو دیکھنے کی خواہش کیوں نہیں ہے؟ اور صحابہ کا معاملہ دیکھیں، ایک صحابیہ تھی غزوہ احد میں جب مسلمان شہید ہوئے تو وہ اپنے گھر سے نکلی اور سرکار کو تلاش کرنے لگی۔ کسی نے ایک لاش سامنے رکھی، کہا یہ تمہارے والد کی لاش ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میرے والد شہید ہو گئے لیکن یہ بتائیں سرکار کیسے ہیں۔ کسی نے دوسری لاش سامنے رکھی، کہا یہ آپ کے بھائی ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ کسی نے شوہر کی لاش سامنے رکھی، فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے مجھے بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ پھر بیٹے کی لاش سامنے رکھی، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن بتاؤ میرے سرکار کیسے ہیں۔ کسی نے کہا بالکل خیریت سے ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا وہاں بیٹھے ہیں۔ گئیں، سرکار کے چہرے انور پہ نگاہ پڑی، قلب ٹھنڈا ہو گیا، سرکار کا دامن تھاما اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سلامت ہیں تو میرے لیے تمام مشکلیں آسان ہیں۔ یہ دیکھیں زیارت کی تمنا کیسی ان کے دل کے اندر، قلب کے اندر تمنا تھی۔ اور میں صرف سمجھانے کے لیے ایک ادنا سی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ شدت کو آپ سمجھیں کہ یہ شدت آپ کی میرے قلب میں ہونی چاہیے۔ ایک سچے عاشق کے دل میں ایسی ہی شدت ہونی چاہیے بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ بعض اوقات عشق مجازی ہو جاتا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ
آپ سمجھ رہے ہوں گے مجنون لیلا. جب سچا عشق ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ فیس بک پہ ہو گیا جی، کوئی جال میں پھنس گئی لیلا، اب جب اس سے سچی محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، تو اب آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے؟ بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے. رات کو اگر بات ہونی ہے تو سارا دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، نہ کام پہ دل لگتا ہے. کہتے ہیں نا عاشق، یار نہ کام پہ دل لگ رہا ہے، نہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے، نہ نیند مجھے پوری ہو رہی ہے، نیند صحیح طریقے سے نہیں آ رہی. ہاں جب وہ لیلا سے گفتگو ہو جائے اس کے بعد دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور لطف آتا ہے. سوچیے جب ایک عاشق مجازی اتنی اٹریکشن اپنے محبوب کے اندر پاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں یار تو اپنی محبت میں سچا ہے واقعی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ناقص تمنا رکھنے والے کو سچا عاشق رسول کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے نا. تو اس لیے اس میں شدت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ درود پاک پڑھیں تو کچھ اس طرح بھی پڑھ لیا کریں کہ تازہ وضو کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، عطر وغیرہ لگا کر، مدینہ منورہ کی طرف مصلی کا رخ رکھ کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب اور احترام کے ساتھ اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ میرے سرکار میرے سامنے بیٹھ کر میرا درود پاک خود سن رہے ہیں. فرماتے ہیں سرکار کی زیارت کے لیے مجرب نسخہ ہے، کچھ عرصے میں سرکار کرم فرماتے ہیں زیارت ہوتی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ہمارے دل میں تمنا ہونی چاہیے کاش کبھی ہم کھانا چھوڑ دیں، یا سرکار کی زیارت نہیں ہو رہی، کاش کبھی نیند آنے میں اس لیے دیر ہو جائے کہ مجھے سرکار کا جلوہ نظر نہیں آ رہا، کاش کبھی ہمارے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھ کر کوئی ہم سے کوشچن کرے گا کیوں پریشان ہو، اور ہم جواب میں کہیں مجھے سرکار کی زیارت کی تمنا تھی، سرکار کی زیارت نہیں ہو رہی تو دل بے قرار اور بے چین ہے، جس کی یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں. تیسری علامت یہ بیان فرمائی جو سب سے بڑی علامت ہمارے اکابرین نے بیان فرمائی، اور جس کو اس آیت کریمہ میں ذکر کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، یہ ذرا غور سے آپ سنیے گا. اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے، اور بھی کئی ہیں، یہ بھی ایک بیان ہوا کہ ہجرت سے قبل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا. آپ نے پوچھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے. مقصد اچھا ہے نا، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہم اللہ کے پیارے ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کام غلط اختیار کیا، انداز غلط اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ تمہارا مقصود اچھا ہے لیکن اس مقصود کو اس طریقے سے حاصل نہ کرو کہ اپنے کچھ طریقے بنا لو جو صحیح غلط ہوں، بلکہ اس طریقوں کا اختیار کرو جس کو ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے آرڈرز پر چلو. جب تم ایسا کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش و مغفرت کر دی جائے گی. یہ ہے اصل چیز. ہم کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں، آپ غلام ہیں کہ نہیں سرکار کے؟ کہتے ہیں ہم غلام رسول ہیں، لیکن یہ کیسا غلام ہے کہ ہم کہتے ہیں سرکار ہم آپ کے غلام، سرکار فرمائے یہ کام کرو، کہ سرکار ٹائم نہیں ہے، سرکار فرمائے یہ کام کرو، ہم کہ یا رسول اللہ کام تو میں کر لوں لیکن بیوی راضی نہیں ہے، سرکار فرمائے یہ کرو، میں کہوں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سرکار فرمائیں یہ کرو، اور میں کہوں کہ یا رسول اللہ میں ایک ایسی گیدرنگ میں ایسے سرکل میں رہتا ہوں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، لیکن پھر جب کہیں یا رسول اللہ ویسے میں آپ کا غلام ہوں، یہ کیسا غلام ہے؟ آپ نے ایک امپلائی اپنی فیکٹری میں رکھا مثال کے طور پر، اس کی سیلری سیٹ کر دی، اب آپ کہتے ہیں یہ کام کرو، کہتا ٹائم نہیں ہے، آپ کہیں یہ کام کرو کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو یہ کام کرو میرا موڈ نہیں ہے، آپ کہیں یہ کام کرو بولے میرے شائن شان نہیں ہے، مجھے پسند نہیں آ رہا، اور آخر میں ایک مہینے کے بعد کہ لائیے سیلری وتھ بونس دے دیں گے آپ تو اس کو باہر نکالیں گے، اس کو لعنت ملامت کریں گے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اتنے خطرناک جو بھی عمل کر سکتے ہیں ہم کریں گے اس کے ساتھ. تو ایک امپلائی اگر ہمارا کہنا نہ مانے، نہ صرف سیلری سے محروم کرتے ہیں بلکہ اس کو ذلیل کر کے نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم کیسے غلام ہیں کہ ہمارے آقا ہمیں حکم فرمائیں اور ہم آقا کے حکم کو سننے کے بعد بالکل اس طرح بہیویئر کریں، ایسا رویہ اختیار کریں جیسے سپر مارکیٹ میں ایک ٹرالی لے کر داخل ہوئے ہوں کہ جو چیز پسند آئی ٹرالی میں ڈال لی، جو چیز پسند نہیں آئی چھوڑ دی، اور ان تمام چیزوں کو گھر لے آئے. ہم نے سرکار کے احکام کو بھی ایسا کر لیا، جو پسند آتا ہے قبول کر لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زبان سے نہیں لیکن اپنے عمل سے کہتے ہیں رسول اللہ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. ذرا دیانتداری سے بتائیے، اگر بیٹا ایک بیٹا اپنی ماں سے کہے امی آپ پہ میری جان قربان، مال قربان، بیوی بچے قربان، مجھے آپ سے بڑی پیار، بہت محبت ہے، بہت پیار ہے، اتنا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں. ماں کہ اچھا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی تو پلا، اوہو ماں پانی پلانے کا ٹائم نہیں ہے. ماں کہے کہ بیٹا میرے پاس بیٹھ، میرا دل چاہ رہا ہے تجھ سے بات کرنے کو. بیٹا کہے کہ اماں میں تو دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، ٹائم دیا ہوا ہے. ماں کہے بیٹا جلدی آ جانا، اور بیٹا کہے اماں میرے پاس
ابھی جلدی نہیں, رات کے 3 بجے آؤں گا. بیٹا فلاں سے مل, وہ بہت اچھا آدمی ہے. اماں اس سے تو کبھی نہیں ملوں گا, اس کی شکل دیکھتا ہوں نفرت پیدا ہوتی. بیٹا فلاں سے نہ مل, وہ برا آدمی ہے. اماں اس سے تو ضرور ملوں گا, میرا جگری یار. اور پھر کہ اماں ایک بات بتاؤں, آپ سے بڑی محبت, بڑا پیار ہے, میری جان قربان, بال قربان. آپ دیانتداری سے بتائیے دعوی محبت امام میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ ایک دوست آپ سے کہے, اب آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آئے گا, یار تجھ میری جان قربان, مال قربان, بیوی بچے قربان, میرا سب کچھ تیرا. اور آپ کے یار 10 پاؤنڈ تو دے, ضرورت ہے, یار یہ تو نہ مانگ. آپ کے اچھا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, ٹائم نہیں یار میں تو چل رہا ہوں. آپ بولے یار کہ ضروری جانا ہے میرے ساتھ چل لے, ارے بھائی میرے ٹائم ضائع کروں گا یار, تو فلاں کے ساتھ تم ملو, میرا دشمن ہے, اس سے تو میں ضرور ملوں گا. تو کیا آپ کو اس کی محبت کا یقین حاصل ہو جائے گا؟ اور پھر وہ کہے کہ یار سب باتیں اپنی جگہ, لیکن تجھ سے بڑی محبت ہے, بڑا پیار ہے, تو ہم کہیں گے بھائی یہ محبت اپنی جیب میں رکھ, ایسی محبت ہمیں نہیں چاہیے. پاگل بنا رہا ہے, خالی زبانی باتیں کرتا ہے. اور ہم نے یہی زبانی باتیں ماد اللہ اپنے نبی کے ساتھ شروع کی ہوئی ہیں. ہم اپنی محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے تیار نہیں, ہم سرکار کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نعرہ ضرور لگائیے کہ غلامی رسول میں, زور سے بولیے غلامی رسول میں, لیکن ساتھ ساتھ یہ نعرہ لگائیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے, غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں علم دین سیکھنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں لڑکیوں کے ساتھ دوستی ترک کر دینا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں بیوی پہ ظلم و ستم ترک کر دینا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آنا بھی قبول ہے, غلامی رسول میں گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے, کیونکہ ان تمام کاموں کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے. ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھے, ہمارا مزاج ایسا نہیں ہے, مت کر نصیحت ناصحہ, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے. ہمیں عادت ہے پیار کی, ہمیں عادت ہے محبت کی, ہمیں عادت ہے اس چیز کی کہ ہم کچھ بھی کرتے رہے, 24 گھنٹے, پورا مہینہ, پورا سال نفس و شیطان کی اطاعت میں گزار لیں, لیکن جب ہم آپ سے ملیں تو آپ یہ کہیں کہ بھی آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں, انشاءاللہ میدان معاشر میں پہنچیں گے تو فرشتے آپ سے آ کر کہیں گے حضور آپ کہاں تھے, جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے, تشریف لائیے, ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں. ہمیں ایسی باتیں اچھی لگتی, ہمیں تنقید اچھی نہیں لگتی. ہمیں اگر کوئی ہماری غلطی کی نشاندہی کر رہا ہو تو ہمیں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن تھوڑا سا غور کیجئے, اللہ کے نبی کے احکام سیکھے بغیر نہیں آ سکتے, پہلے سیکھیں گے تو حکم پتہ چلے گا. عقائد کے سلسلے میں کیا کیا احکامات ہیں, اعمال کے سلسلے میں کیا ہیں, اور گناہوں کے سلسلے میں کیا ہیں. یہ 3 طرح کے علوم سیکھنا ہم پہ فرض ہیں. عقیدہ بما دلیل, مثلا اللہ کی ذات و صفات کا علم, اسی طرح نبی, رسل, آسمانی کتابیں, جنت, دوزخ, جن, فرشتے, تقدیر, آخرت. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ میرے الفرقان پروگرام کے کافی سارے کلپس آپ کو مل جائیں گے, الفرقان لکھ کے سرچ کیجئے گا تو میں نے تمام عقائد اس میں بما دلائل ذکر کیے ہیں. ان کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں, اور یہ میموری کے اندر ہونے چاہیے, عقیدہ میموری میں ہونا چاہیے لازم, ورنہ شیطان آپ کو یا تو معاذ اللہ کسی بھی ٹائم بدعتی کر سکتا ہے یا کافر کر سکتا ہے. دوسرا پھر احکام شرعیہ عملیہ ہوتے ہیں. جب انسان بالغ ہو جائے, جو عبادت اس پہ فرض یا واجب ہے اس کا اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے عبادت کو کامل طریقے سے ادا کر سکیں. جیسے نماز فرض ہو گئی مثال کے طور پہ, تو نماز کی شرائط, واجبات, فرائض, کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, سجدہ سہو کے مسائل, یہ سب سیکھنا فرض ہے. اور پھر شرائط کے اندر چونکہ طہارت ہے تو پھر غسل, وضو, بہنوں کے لیے حیض و نفاس کے مسائل. اب ہمارے عالمیہ یہ ہے کہ اگر ہماری 100 بہنوں کو کھڑا کر لیں اور ان سے پوچھیں کہ بتاؤ کپڑا پاک کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے, انہیں نہیں پتا ہوتا. جیسے اسی فیلڈ کا آدمی مجھے معلوم ہے, ہمارے یہاں پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناپاک کپڑے اٹھاؤ, واشنگ مشین میں ڈالو اور گھماؤ. کہتے ہیں جی آٹومیٹک مشین ہے, خود ہی پانی آتا ہے, خود ہی نکل جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس میں پانی بھرتا ہے, جیسے ہی آپ ناپاک کپڑا ڈالتے ہیں ناپاکی پانی سے ٹچ ہوتی ہے, کل پانی ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب وہ گھماتے ہیں اچھی طریقے سے تو پورے کپڑے اچھی طرح ناپاک ہو جاتے ہیں. اب پانی نکال دیں آپ نیچے سے, پھر اوپر سے پانی ڈالیں اور پھر اس کو اچھی طرح گھمائیں, تو کپڑوں میں تو ناپاک پانی اب بھی موجود ہے. جیسے نیا پانی اس کے ساتھ ملے گا وہ کل ناپاک ہو جائے گا. اچھی طرح گھمائیں, اس پانی کو بھی نکال دیں, تیسری مرتبہ آٹومیٹک پانی آ جائے, کپڑوں میں اب بھی ناپاک پانی موجود ہے. جیسے نیا پانی آئے گا پھر یہ ناپاک. اب وہ بہنیں نکال کے اسپنر میں ڈال دیتی ہیں, خشک ہو گیا, اس پہ استری کی, ہم نے پہن لیا, یہ ناپاک کپڑے پہن کے ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں. یہ تو وقت کی قلت ہے, ٹائم پورا ہو گیا کہ ایک ایک چیز پہ اگر میں آپ کو کلام کروں تو ہم حیران رہ جائیں گے, اتنی غلطیاں ہیں, کچھ انتہا نہیں. اور آپ میں بہت سارے شادی شدہ ہیں اور کچھ شادی کے خواب دیکھ رہے ہوں گے. یاد رکھیے کہ طلاق کے
مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا شادی کر چکا ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بسا اوقات لڑائی جھگڑے میں غصے میں انسان کے زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور فوراً نکاح بریک ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً۔ اب اگر بعض اوقات ہوتا ہے لڑائی جھگڑا ختم ہو، چلو جی صلح کر لو صلح کر لو، تو یہ خالی خوش ہو جانے سے، ہاتھ ملا لینے سے، ہینڈ شیک کرنے سے صلح نہیں ہوگی، اب نکاح کرنا پڑے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر بیوی مطالبہ کر رہی ہو مجھے طلاق دے دو، تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، چھوڑ دو مجھے، اور شوہر جواب میں کہہ دے جا دفع ہو جا، یاد رکھیں فوراً طلاق بائن پڑتی ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جا دفع ہو جا سے ہمیشہ طلاق نہیں ہوگی، میں نے سچویشن بتائی آپ کو۔ بیوی مطالبہ کر رہی ہو کہ مجھے طلاق دے دو، شوہر غصے میں کہے جا دفع ہو جا، طلاق پڑ جائے گی۔ چاہے شوہر لاکھ قسمیں کھائے کہ میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، لیکن یہاں جو طلاق کا عورت کی طرف سے مطالبہ ہے اور جواب میں غصے میں شوہر نے جا دفع ہو جا کہہ دیا، یہی اس کی نیت کا آلٹرنیٹ ہے، نیت کے قائم مقام ہے، لہذا فوراً طلاق ہو جائے گی۔ اب جب ہم نے احکام شریعت پروگرام میں یہ مسائل بیان کیے تو یقین کریں سینکڑوں لوگوں نے ہم سے رجوع کیا کہ مفتی صاحب ایسے الفاظ تو ہم نے فلاں وقت میں ادا کیے تھے، فلاں وقت میں ادا کیے تھے، ہمارے نکاح کا کیا معاملہ؟ پھر ان سے تمام معلومات کرنے کے بعد جو پھر صحیح مشورہ تھا ان کو مشورہ دیا۔ تو اس لیے جو دین کو اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینک دے، پھر وہ چاہے بظاہر راحت و سکون سے رہے لیکن آخرت انتہائی خطرے میں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا ہمت کیجئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دینے کے لیے آپ کے احکام کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ جب ایسا کریں گے تو انشاءاللہ کامل و اکمل ہوں گے، ایمان بھی کامل ہوگا، مضبوط ہوگا۔ لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کی عادت ڈالیں، سرکار کی زیارت کی تمنا کو بڑھائیں، اس میں شدت پیدا کریں، سرکار کا کلام پڑھیں، سرکار کے احکام مانیں، علم دین حاصل کریں، قرآن پاک سے محبت رکھیں، یہ تمام علامات محبت رسول میں سے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ کا ایمان کاملیت کی طرف آئے گا۔ اور آخری بس 2 جملے عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں۔ یہ تو ہے محبت، حقیقی محبت۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ جب تک کہ میں تمہیں تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب ہے غلبہ محبت۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ غلبہ محبت بھی کوئی دل میں نظر تو آ نہیں سکتا کہ آپ یوں غور کریں کہ یار میرے دل میں کس کی ماں کی محبت زیادہ ہے یا نبی کی محبت، کیسے فرق کر سکتے ہیں، کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ اس کی بھی ظاہری علامت ہے، اور وہ ایک ہی بس علامت میں آپ ذکر کرتا ہوں۔ ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہو اور اس کے خلاف ماں حکم دے رہی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں امی میں داڑھی رکھ لوں، ماں کہتی ہے کہ نہیں مجھے پسند نہیں۔ شوہر کہے میں داڑھی رکھ لوں اور بیوی کہے نہیں، لوگ مجھے کہیں گے ملا کی بیوی نہیں، میں نہیں رکھنے دیتی۔ اب ادھر اللہ کے نبی کا حکم، ادھر بیوی کہہ رہی ہے۔ اب اگر ہم اللہ کے نبی کے حکم کو بیوی کے حکم پہ فوقیت دیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ہمیں اپنے نبی سے اپنی بیوی سے زیادہ محبت ہے۔ تو بس سرکار کا حکم، سرکار کی پسند، سرکار کی ناپسند کو اگر ہم بقیہ لوگوں کی پسند ناپسند اور حکم پر فوقیت دے دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں زیادہ ہے۔ اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ سرکار کا حکم ایک طرف، دوست ایک طرف، اور ہم کہیں یا رسول اللہ آپ کا حکم نہیں مانیں گے، دوست کی مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، بیوی کی مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، باپ کی مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، ماں کی مانوں گا، آپ کی نہیں مانوں گا، میں دنیا والوں کی مانوں گا، تو پھر آپ لاکھ نعرے لگاتے رہیں، لاکھ بڑے بڑے دعوے کرتے رہیں، آپ کے قلب میں نبی کی محبت ابھی دوسروں کی محبت پر غالب نہیں آئی ہے، اور جب غالب نہیں آئی تو ایمان بھی کامل نہیں ہے۔ چاہے آپ اس پہ راضی رہیں چاہے ناراض، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تو ایمان کو کامل کرنے کے لیے اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنا پڑتا ہے۔ محبت رسول آسان نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں بالکل جانتا ہوں۔ فرمایا پھر آزمائشوں کے لیے تیار رہو، اس لیے کہ پھر تمہیں سیکھنا پڑے گا کہ تمہارے نبی کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ جس کو ناپسند کرتے ہیں اس کو دیکھنا چھوڑ دو، جس کو پسند کرتے ہیں اس کو دیکھو۔ تمہیں بولتے ہوئے سوچنا پڑے گا میرے نبی کیا بولنا پسند کرتے ہیں اور کہاں بولنا ناپسند کرتے ہیں۔ جہاں پسند ہے وہاں بولو، جہاں ناپسند ہے وہ چیز زبان سے نہ نکالو۔ ایسی سننے میں، ایسی صحبت میں، ایسی مال کمانے میں، ہر چیز کے اندر سرکار کے احکام کو فوقیت، تو پھر زندگی تو تنگ ہونی، پھر امتحان اصل بنے گا۔ تو بس آخری میں ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی میں چلے جائیں، کیا صحابہ کرام نے اس کا عملی ثبوت دیا کہ نہیں دیا؟ کلمہ پڑھو، تمہارے وہ آباء و اجداد جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں، مشرک ہیں، چھوڑ دو اپنے خاندان کو، اپنی برادری کو۔ صحابہ کرام نے ایک لمحہ نہیں لگایا، ایک طرف خاندان ہے، برادری ہے، ماموں، چچا، تایا، پھپھا، سگی بہن، بہنوئی، سب کو چھوڑ دیا، سرکار کا کلمہ پڑھا۔ پھر سرکار نے فرمایا ہجرت کرو، وہ مکہ المکرمہ جس میں صحابہ کرام کا بچپن گزرا، باغات ہیں، کاروبار ہے، مویشی ہیں، پوری برادری یہاں پر ہے، لیکن جب میرے آقا نے فرمایا مکہ
مکہ چھوڑ دو تو سرکار کے دامن کو تھام کے سب کو چھوڑ کر چلے گا. یہ ہے امتحان. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے آئے تھے. جب بعد میں مسلمان ہو گئے تو کہا کہ ابا جان کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ خدا کی قسم اگر تم ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتے گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا. اس لیے کہ یہ عشق ہے، تماشا نہیں ہے. تم سرکار کے نہیں تو میرے نہیں، چاہے سگے بیٹے ہو، چاہے سگا باپ ہو، چاہے سگی ماں ہو. اس لیے یاد رکھیں کہ محبت امتحان مانگتی ہے، محبت قربانی مانگتی ہے، محبت جذبہ مانگتی ہے. زبانی نعرے نہیں، ہلنا جھلنا نہیں، خالی جھومنا نہیں. امتحان ہے، پکا امتحان. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، حضور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے پتھر اٹھایا، مارنے شروع کیے. ان کو بابا کو کیا ہو گیا بھائی؟ بھاگے سارے کے سارے. حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا تم میری محبت میں جھوٹے ہو. اس لیے اگر سچی محبت ہوتی تو محبوب کی طرف سے آنے والی تکلیف بھی پھول محسوس ہوتی. تم اس پہ صبر کرتے اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو. یہ تو نہیں ہے نا کہ محبوب کی طرف سے پھول آئیں، حلوے آئیں، لنگر آئیں، پاؤنڈز آئیں، ڈالرز آئیں تو جی محبوب کی واہ واہ، اور محبوب کا کوئی ایسا حکم آ جائے جو نفس کو پسند آئے تو پھر محبوب اپنے پاس ہی رکھے. یہ کیسی محبت؟ امتحان تو یہی ہے کہ جب آزمائش آئے تو انسان اس آزمائش پہ پورا اترے، اور نہ صرف خود بلکہ جس گھر کے سرپرست ہیں ان پر اپنی نسلوں کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں کہ خود بھی ایمان کامل کرنا ہے، بچوں کا بھی کرنا ہے. یہاں تو بڑے آرام سے زندگی گزر رہی ہے لیکن میدان معاشر میں میں بس آخری میں بس یہ بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ یہی اولاد ہوگی جو باپ کا دامن تھام لے گی. یہ حدیث میں سرکار نے فرمایا ایک شخص اپنے بچوں کو بیوی کو حرام کھلاتا تھا. جب وہ میدان معاشر میں آئے گا یہی بیوی بچے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا حساب و کتاب لینا ہے؟ حالانکہ وہ سب جانتا ہے. تو اس کی بیوی کہے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا، اگر حلال کھلاتا تو ہم حلال کھاتے، ہم مجبور تھے، اس نے حرام کھلایا. اور ہمیں نہ علم سکھایا، نہ ہماری تعلیم و تربیت کی، نہ ہمیں گناہ سے روکتا تھا، نہ نیکی کا حکم دیتا تھا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس باپ کی نیکیاں نکال کر ان بیوی بچوں میں بانٹ دی جائیں گی، یہ جنت میں چلے جائیں گے. اور یہ نیکیوں کی کمی کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک فرشتہ ندا کرے گا، لوگوں دیکھو یہ وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. آج جن بیوی بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہم نبی کریم کے ہزاروں احکامات کو پاؤں تلے رون دیتے ہیں، کل یہی بیوی بچے ہمارے نہیں ہوں گے. یاد رکھیں. اس لیے نبی کو اپنا بنائیں، پوری کائنات قدموں میں ہوگی. اور نبی کو چھوڑ کر پوری کائنات حاصل کرنے کی کوشش کی، خدا کی قسم ایک پائی بھی ہماری جیب کے اندر نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور عملی محبت کو ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے.